انسان زمینی مخلوق نہیں، ایک سائنسی، فکری اور نظریاتی مطالعہ۔ یہ سوال بظاہر چونکا دینے والا ہے، مگر گہرے مشاہدے اور جدید تحقیق کے تناظر میں نہایت سنجیدہ حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ کیا انسان واقعی زمین کا فطری باسی ہے؟ امریکی ماہر ماحولیات، محقق اور مصنف ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی متنازع مگر فکر انگیز کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں یہی دعویٰ پیش کیا ہے کہ انسان اس سیارے پر ارتقائی طور پر پروان نہیں چڑھا، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے لا کر زمین پر بسایا گیا۔ ڈاکٹر ایلس سلور کسی مذہبی نظریے کے قائل نہیں، وہ اپنے تمام نتائج، مشاہدات، حیاتیاتی شواہد اور سائنسی تقابل کی بنیاد پر اخذ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نظریہ محض عقیدے نہیں بلکہ تحقیق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر سلور کے مطابق انسان جس ماحول کے لیے تخلیق ہوا، وہ زمین کے موجودہ سخت اور غیر متوازن ماحول سے یکسر مختلف تھا۔ وہ سیارہ نہایت معتدل، پرسکون اور آرام دہ تھا، جہاں موسم ہمیشہ بہار جیسا رہتا تھا، نہ شدید گرمی تھی، نہ یخ بستہ سردی، اور نہ ہی سورج جیسی خطرناک شعاعیں۔ انسان کی نازک جلد، دھوپ سے جلد متاثر ہو جانا، جلدی امراض اور سن سٹروک کا شکار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسے سورج کے لیے تخلیق نہیں ہوا جو زمین پر موجود ہے۔ اس کے برعکس زمین کے جانور سورج کی تیز دھوپ میں مہینوں رہنے کے باوجود نہ جلتے ہیں اور نہ ہی بیمار پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر سلور زمین کی کشش ثقل کو بھی ایک مضبوط دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان کے جسمانی مسائل، خصوصاً کمر درد، جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کی کمزوری اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان ایسے سیارے سے آیا ہے جہاں کشش ثقل زمین کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اگر انسان زمین ہی کے لیے تخلیق ہوا ہوتا تو اس کا جسم بھی جانوروں کی طرح یہاں کے گریوٹی سسٹم سے مکمل ہم آہنگ ہوتا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ انسان میں دائمی بیماریوں کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ ہے، جبکہ زمین پر موجود دیگر مخلوقات مستقل امراض سے تقریباً محفوظ ہیں۔ جانور وقتی بیماریوں میں مبتلا تو ہو سکتے ہیں، مگر کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ اور اعصابی امراض جیسی دائمی بیماریاں صرف انسان کا مقدر ہیں۔ ڈاکٹر سلور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان دکھا دیا جائے جو مکمل طور پر بیماریوں سے پاک ہو تو وہ اپنے نظریے سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ انسان کی نفسیاتی کیفیت بھی اس اجنبیت کو واضح کرتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک گہری اداسی، بے چینی اور خلا محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، خاندان اور آسائشیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ احساس بالکل ویسا ہے جیسا کسی پردیس میں رہنے والے شخص کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سلور کے مطابق یہ احساس دراصل انسان کے لاشعور میں اپنے اصل گھر کی یاد ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ زمین پر موجود تمام جاندار اپنے جسمانی درجہ حرارت کو خودکار نظام کے تحت کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ انسان ذرا سی موسمی تبدیلی پر بیمار ہو جاتا ہے۔ موسمی بخار جیسی اصطلاح صرف انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا جسم اس سیارے کے موسمی نظام سے مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور انسان کے ڈی این اے اور جینیاتی پیچیدگی کو بھی غیر معمولی قرار دیتے ہیں۔ انسان کا دماغ، شعور، تخلیقی صلاحیت اور جینز کی ساخت زمین کی دیگر مخلوقات سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ اسی بنیاد پر وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ انسان کسی بندر یا چمپینزی کی ارتقائی شکل ہے۔ ان کے مطابق انسان کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جسے زمین پر لا کر آباد کیا گیا۔ انسان کی خوراک بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہے۔ زمین کے جانور اپنی غذا براہ راست فطرت سے حاصل کر کے کھا لیتے ہیں، جبکہ انسان کو خوراک پکانے، نرم کرنے اور مختلف مراحل سے گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان زمین کا فطری باسی ہوتا تو اس کا نظام ہاضمہ بھی جانوروں کی طرح سادہ اور مضبوط ہوتا۔ اسی طرح انسان کو آرام کے لیے نرم بستر، محفوظ مکانات اور مصنوعی ماحول درکار ہوتا ہے، جبکہ جانور زمین پر کہیں بھی آرام کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر سلور کے مطابق یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر آرام گاہیں نہایت نرم اور آرام دہ تھیں، جن کی عادت وہ آج تک نہیں چھوڑ سکا۔ ایک نہایت متنازع مگر دلچسپ خیال یہ ہے کہ زمین دراصل ایک طرح کی جیل ہو سکتی ہے، جہاں انسان کو کسی غلطی یا جرم کے نتیجے میں سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ زمین کی ساخت، خشکی کا سمندروں سے گھرا ہونا اور انسان کی مسلسل جدوجہد اس نظریے کو تقویت دیتی ہے۔
انسان یہاں آ کر بھی مسلسل ایک بہتر، پرتعیش اور آرام دہ زندگی بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، جیسے وہ کسی کھوئے ہوئے جنتی ماحول کو دوبارہ تخلیق کرنا چاہتا ہو۔ ڈاکٹر سلور کے مطابق انسان کی تیز رفتار ترقی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اس سیارے پر زیادہ عرصہ پہلے نہیں آیا۔ اگر انسان لاکھوں سال سے یہاں ہوتا تو آج کی ایجادات ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتیں۔ انسان کی ذہانت اور تخلیقی قوت کسی نئے مسافر کی سی لگتی ہے جو ابھی اپنے ماحول کو سمجھنے اور بدلنے میں مصروف ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی تصور مذہبی تعلیمات میں بھی ملتا ہے، جہاں دنیا کو آزمائش کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم اور دیگر الہی کتب انسان کو زمین پر ایک عارضی مسافر بتاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جدید سائنس اپنے مشاہدات اور تحقیقات کے ذریعے انہی حقائق کی طرف بڑھ رہی ہے جن کی طرف انبیاء کرام صدیوں پہلے رہنمائی کر چکے تھے۔ آخرکار یہ نظریہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان واقعی اس زمین کا اصل باسی ہے یا ایک مسافر، ایک آزمائش میں مبتلا مخلوق جسے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا ہے۔ چاہے اس نظریے سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف، یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ انسان اس سیارے پر دیگر تمام مخلوقات سے مختلف ہے، اور یہی فرق اسے سوچنے، سوال اٹھانے اور حقیقت کی تلاش پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو براہ مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔